السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سینٹرل ایشیا کی کہ اس ریجن کی کیا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور کس طرح یہ ریجن جیو پولیٹکس پلے کر رہا ہے اور دنیا کے میجر پاورز کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے اور کیسے یہ ایک بیلنسڈ فورن پالیسی کو پرسیو کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں اگر سینٹرل ایشین ریجن کی، تو اس ریجن میں 5 میجر کنٹریز آتے ہیں جو ہیں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اینڈ ازبکستان۔ ان 5 کنٹریز کو سینٹرل ایشین ریپبلکس کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کنٹریز بنے جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوئی 1991 میں۔ یہ ریجن جیو اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں بہت سارے نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں۔ اس ریجن کو ہارٹ لینڈ آف ایشیا کہا جاتا ہے اور اس ریجن کا میجر پلیئر قزاقستان ہے کیونکہ اس کی لارجر اکانومی ہے، اور میجر پاورز جو ہیں وہ اس ریجن کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں دنیا کے، کیونکہ اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو اگر بات کریں ہم سینٹرل ایشین ریجن کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی، تو اس میں پہلے اس کی لوکیشن آتی ہے۔ یہ ریجن لوکیٹڈ ہے ایٹ دا کراس روڈز آف یورپ اینڈ ایشیا۔ یہ یورپ اینڈ ایشیا کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے اور دنیا کے میجر پاورز کو کنیکٹ کرتا ہے، جس میں چائنا ہو گیا، رشیا اینڈ مڈل ایسٹ۔ تو اسی لیے اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیکنڈ فیکٹر یہ ہے کہ یہ ریجن رچ ہے نیچرل ریسورسز میں۔ یہاں آئل اینڈ گیس بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے میجر پاورز جیسے چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ، وہ یہاں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی انرجی نیڈز کو پورا کر سکیں۔ تھرڈ میجر فیکٹر یہ ہے کہ یہ ریجن ٹرانسپورٹیشن ہب ہے۔ یہاں دنیا کے میجر ٹریڈ روٹس گزرتے ہیں جو کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ کو بوسٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ فورتھ فیکٹر یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا جو ہے یہ ایک کروشل ٹرانزٹ ریجن ہے، جہاں سے پائپ لائنز گزرتی ہیں جو آئل اینڈ گیس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ٹو دا گلوبل مارکیٹ فرام دا انرجی رچ کنٹریز۔ تو اب اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشین ریجن کی جیو پولیٹکس کی کہ وہ کس طرح اپنی جیو پولیٹکس پلے کر رہا ہے ورلڈ لیول پر، تو بات کریں سینٹرل ایشین ریجن کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی، تو امریکہ نے پہلے اس سینٹرل ایشین ریجن کو نیگلیکٹ کیا جب اس نے اپنا فوکس شفٹ کیا ساؤتھ سے ساؤتھ ایسٹ ریجن کی طرف چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ تو اب یو ایس اے کی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سپتمبر میں سینٹرل ایشین لیڈرز کی ایک جو ہے وہ سمٹ ہوسٹ کی، جس میں اس نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کو ریوائیو کرنے کی بات کی تھرو انویسٹمنٹ اور ایک کاریڈور کے تھرو جس کا نام ہے ٹرانس کیسپین انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن روٹ۔ یہ بیسیکلی ایک ٹرانسپورٹیشن کاریڈور ہے جو چائنا کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تھرو قزاقستان، کیسپین سی، آذربائیجان اینڈ جیورجیا۔ یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاریڈور ہے یہ کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ کو بوسٹ کرے گا اور جو ٹرانسپورٹیشن ٹائم ہے اس کو کم کرے گا۔ تو امریکہ کا جو ریسپانس ہے، جو امریکہ کا فوکس ہے ابھی سینٹرل ایشیا کی طرف، یہ ہوتا ہے اس کے بعد جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ ان سینٹرل ایشین لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور ان کے ساتھ ریلیشن شپس کو جو ہے اور بھی زیادہ امپروو کرتا ہے۔ تو امریکہ کا جو یہ ریئیکشن ہے اور ان کا جو فوکس دوبارہ سینٹرل ایشین ریجن کی طرف آتا ہے، یہ ان کا جو فوکس ہے، یہ جو ان کا ریئیکشن ہے، یہ ایک ریئیکشنری جو ہے وہ رسپانس ہے، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے۔ یہ ان کا فوکس سینٹرل ایشین ریجن کی طرف دوبارہ جو ہے یہ صرف چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے آیا ہے اور چائنا کے انفلوئنس کو یہاں پر جو ہے وہ کم کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بعد اب ہم بات کریں کہ سینٹرل ایشین ریجن کس طرح چائنا کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے۔ تو چائنا کے جو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہے وہ کافی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے۔ یہ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چائنا کا جو سینٹرل ایشین ریجن کے ساتھ ٹریڈ تھا 2022 میں، یہ تقریباً 70 بلین US ڈالرز کا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا چائنا کے ساتھ کتنا اسٹرانگ بانڈ ہے۔ اور ازبکستان کے پریزیڈنٹ وزٹ کرتے ہیں چائنا میں، جہاں وہ اپنی پارٹنرشپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف لے جاتے ہیں۔
اور 2019 میں چائنا اور قزاقستان یہ ایگری کرتے ہیں کہ جو قزاقستان کا نولی زول انیشیٹو ہے وہ چائنا کے سلک روڈ اکنامک بیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے، جو کہ کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ کو جو ہے وہ انکریز کرے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ڈیپ ریلیشن شپ ہیں سینٹرل ایشین ریپبلک کے چائنا کے ساتھ، یعنی چائنا سینٹرل ایشین ریجن میں بہت زیادہ اپنے فٹ پرنٹس کو انکریز کر رہا ہے اور اس ریجن کے ساتھ جیو پولیٹکس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے سینٹرل ایشین ریجن کی اپنے اس نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ انگیجمنٹ کی، تو ازبکستان ایک جو ہے کاریڈور امپلیمنٹ کر رہا ہے، جس کاریڈور کا نام ہے ٹرانس افغان کاریڈور۔ اس میں ایک پروجیکٹ ہے جو اس کا نام ہے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ، جو کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ کو پروموٹ کرے گا۔ تو یہ جو ٹرانس افغان کاریڈور ہے یہ ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ کو بہت زیادہ پروموٹ کرے گا، جو ایک ریجن کی پراسپیرٹی اور پیس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا، اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ اس ریجن میں بوسٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشین ریجن ہے وہ ایک اور انیشیٹو کو پرسو کر رہا ہے جس کا نام ہے کاسا 1000، جس میں 1300 میگا واٹ ہائیڈرو پاور وہ ٹرانسپورٹ کی جائے گی فرام کرگستان اینڈ تاجکستان ٹورڈ افغانستان اینڈ پاکستان۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ جو انیشیٹو ہے، وہ پاکستان اینڈ افغانستان کی انرجی نیڈز کو پورا کرنے میں ہیلپ فل ہوگا، اور ان کی انرجی سیکیورٹی کو جو ہے وہ انشور کرے گا، اور ان کا جو ایک کلین ٹرانزیشن ہے اس کو بھی پروموٹ کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہے وہ پروجیکٹ ہے ان ریجنل کنٹریز کے لیے۔ تو اسی طرح جو سینٹرل ایشین ریجن میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی ان سے، ان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن سے اپنا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ریجن میں پیس اینڈ پراسپیرٹی اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو قزاقستان ہے، جو اس سینٹرل ایشین ریجن کا میجر پلیئر ہے، انہوں نے جو ہے افغان طالبان کو اپنی ٹیررسٹ لسٹ سے ریموو کر دیا ہے۔ تو یہ اس ریجن کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس ریجن کو ایکسیس ملے گی ٹو افغانستان، پاکستان اور انڈین مارکیٹس، اور ان کو نئے روٹس ملیں گے، اور یہ مڈل ایسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے جو سی پورٹس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین ریجن کی انڈیا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہے، اور انڈیا کا تاجکستان میں ایک ملٹری بیس ہے، اور انڈیا کے جو ہے وہ ملٹری ٹائز بھی ہیں ازبکستان اینڈ تاجکستان کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے سینٹرل ایشین ریجن جو ہے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ انگیج کر رہا ہے اور جیو پولیٹکس پلے کر رہا ہے، اور اپنی ایک بیلنسڈ فورن پالیسی کو جو ہے پرسیو کر رہا ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپ کیوں اس سینٹرل ایشین ریجن کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، ان کے کیا موٹیوز ہیں، تو نمبر 1 موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رشین آئل کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں رشین آئل پہ، اس کی جو ریلائنس ہیں ان کو وہ کم کر سکیں، اور سینٹرل ایشین ریجن کے آئل اینڈ گیس کو وہ جو ہے اس سے بینیفٹ لیں اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں۔ اور سیکنڈ بینیفٹ یہ ہے، ان کا سیکنڈ موٹیو یہ ہے کہ وہ ایک الٹرنیٹو کاریڈور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی رہے، وہ کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے۔ تھرڈ ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جو میجر جو را مٹیریل ہیں ان کے سورسز کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور فورتھ ریزن یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپ چائنا کے انفلوئنس کو ہر فرنٹ پہ جو ہے وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم چائنا کے انفلوئنس کو اس جو جیو اسٹریٹجیکلی کروشل ریجن ہے سینٹرل ایشیا کا، وہاں بھی چائنا کے انفلوئنس کو ہم کنٹرول کریں اور اپنے فٹ پرنٹس یہاں بڑھائیں۔ اور اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشین ریجن کے ساتھ چائنا کے انگیجمنٹ کے بیہائنڈ موٹیوز کی، تو چائنا کا پہلا موٹیو یہ ہے کہ وہ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے چائنا، جو کہ یہ ریجن اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اور سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ چائنا یہاں آئل اینڈ گیس کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اور اپنی انرجی نیڈز کو اور اپنی انرجی سیکیورٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشین ریجن کے ساتھ اپنے نیبرنگ کنٹریز کی انگیجمنٹ کے موٹیوز کی،
تو پہلا موٹو یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو ریجنل جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ انکریز کریں. اور سیکنڈ میجر ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو جیو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ریجن ہے یہ آئل اینڈ گیس میں رچ ہے, تو اس کی آئل اینڈ گیس سے فائدہ اٹھا کر اپنی انرجی نیڈز کو پورا کیا جائے اور انرجی سیکیورٹی کو جو ہے وہ انشور کیا جائے. تو اگر اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے اور سینٹرل ایشین ریجن کی انگیجمنٹ کو ورلڈ پاورز کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بیلنسڈ فورن پالیسی کو جو ہے وہ پرسو کر رہا ہے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مینٹین کر رہا ہے اور رشیا کے ساتھ بھی مینٹین کر رہا ہے اور اسٹرانگ ٹائز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی مینٹین کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی اپنے را مٹیریل سپلائی کر رہا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے یہ ایک ملٹی ویکٹر فورن پالیسی کو یہ سینٹرل ایشین ریجن پرسو کر رہا ہے, جو کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سرو کر رہا ہے. تو اس ساری ویڈیو میں ہم نے بات کی سینٹرل ایشین ریجن کے بارے میں, اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں, اور کس طرح یہ سینٹرل ایشین ریجن جیو پولیٹکس پلے کر رہا ہے اور میجر ورلڈ پاور کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بلڈ کر رہا ہے اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے. اور یہ بھی بات کی کہ یہ جو سینٹرل ایشین ریجن ہے یہ کیسے جو ہے وہ اپنی بیلنسڈ فورن پالیسی کو پرسو کر رہا ہے, جو کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو زبردست طریقے سے سرو کر رہے ہیں.